کافر کو دیا جاتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں. بڑھیا جگہ جگہ آپ کو ملے گا. کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سے کہا نہیں یامرنا بالصلاۃ, کہ آپ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. مسلمان سے کہ نماز پڑھیں گے, مسلمان نماز چھوڑ دیں. وہاں تو کافر نماز پڑھ لیا کرتا تھا. واسع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے پہلے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ, پھر اسلام میں داخل ہوئے نماز کے بعد. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ابھی نمازوں میں کمال پیدا تھا. تہجد کا, اشراق کا, عشاء کا, اوابین کا. جماعت میں نکلنے کی غرض یہی ہے. یہاں دکان میں لگا رہتا ہوں, نماز نفلیں چھوٹ جاتی ہیں. یہاں دکان کے منصوبے سے کبھی کبھی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. آہستہ آہستہ سنتوں کا نفلوں کا مزاج ختم ہو رہا. دن بھر کھیت میں تھکا رہا کے لیٹ گیا, رات کو تھک گیا, بدن سکھا ہوا ہے, تو تہجد چھوٹ گئی. آہستہ آہستہ تہجد کی, اشراق کی, عشاء کی, نفلوں کی, سنتوں کی عادت ختم ہو گئی. اللہ حفاظ فرمائے, اللہ حفاظ فرمائے. بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو فرائض کی بھی عادت ختم ہو چکی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جماعت بدل جاہل کو نکالا جاتا ہے تاکہ جماعت میں نکل کے دین سیکھ لیں. ارے یہ بھی کوئی بات نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نکالا کرتے تھے, جماعت میں صحابہ کو. وہ صحابہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے, ان سے عمر کہتے تھے تم نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے. سوچو تو صحیح. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت سے بھیجتے تھے, مدینہ منورہ سے باہر نکالتے تھے. کیا مقصد تھا کہ نکلو اپنی تجارت چھوڑو کچھ دن کے لیے, چھوڑو اسباب مشغولی کے, اور چھوڑو وہ اسباب جنہوں نے تمہیں نمازوں میں سست کیا ہوا ہے. اللہ کے راستے میں نکلو کچھ وقت کے لیے تاکہ وہاں تہجد ملے وقت پر, ذکر وقت پر ملے, تلاوت وقت پر ملے, تعلیم کا حصہ وقت پر ملے, وہاں نماز تکبیر اللہ وقت پر ملے. کچھ دن اگر تم مسجد کے ماحول میں رہ کر یہ سارے اعمال وقت پر کرو گے تو تمہاری عادت واپس آ جائے گی اور تمہاری عادت ہو جائے گی نامعلوم کرنے کی. ورنہ میں تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو اس کے بستر پر دین پہنچا دیا جائے اور پڑا موبائلوں میں دین دیکھتا رہے تو میں 100 بار اللہ کی قسم اگر کہتا ہوں اس سے خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بلا وجہ مصر ہیں اس بات پر, کیا یہ بھی طریقہ ہے, یہ شیطانی طریقوں سے کوئی ہدایت نہیں. اس لیے وہ تاکید سے عمل کے ماحول میں رہنے سے آدمی عمل والا بنتا ہے. شیطان کے ساتھ رہ کر شیطان تو بن گیا, وہ تو آگے ہی سمجھنے بات. فرشتوں کے ساتھ رہنے سے عمل کی اصلاح پیدا ہو جائے, یہ تک دماغ میں آتی نہیں ہے. کیونکہ صرف مسجد کا ماحول ہے جس میں فرشتوں کی صحبت ملے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں, فرشتے اپنے پڑوس آسمان میں ان کو گھیر لیتے ہیں, اللہ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں. اصل بنیادی طور پر یہ چیز مقصود بھی ذات ہے کہ نکلو اپنے گناہ کے ماحول سے نکلو. لوگوں کو اشکال میں نکلنے کا ضروری ہے. بھائی دین سیکھو, دین سیکھو. عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں. سوچیے آپ, ایک علماء سے کہہ رہا ہوں, سوچیے ایک شخص نے 99 قتل کیے. ایک راہب سے کہا حدیث میں توبہ کی, میری توبہ قبول ہو جائے گی, میں نے اس کا قتل کر لیا. اس نے کہا اللہ تو معاف نہیں کریں گے, اس نے اسی پہ قتل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ 100 قتل ہو گئے. پھر ایک عالم سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ عالم نے کہا ہاں اللہ تمہیں معاف کر دیں گے مگر تم اپنی بستی چھوڑ کے نکل جاؤ. کیا ضرورت ہے نکل گئے؟ عالم نے کہا بھائی توبہ کر لو, استغفار کر لو, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو, اپنے فعل پر تمہیں ندامت ہو سکتی ہے, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ معاف کر دیں گے. عالم نے کیوں کہا اپنی بستی چھوڑ کے نکلو؟ کیوں کہا تم نے؟ بڑھیا حدیث. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کی جگہ کو چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد خدا ہوئی, صحابی بھی سوتے رہے, آپ بھی سوتے رہے, سوتے 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 سورج نکل آیا جو آئے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز یہاں ادا نہیں کی فجر کی, فرمایا آگے چلو یہاں نہیں پڑھیں گے. امام شافعی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس وادی میں, اس علاقے میں شیطانوں کا اثر تھا. بتائیے جہاں شیاطین کا اثر تھا وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کیا. جہاں بستی کی بستی نماز چھوڑے ہوئے ہیں وہاں کتنے شیاطین کا اثر ہوگا.
اور آپ دیکھیں نکلنے کیا ضروری ہے. عالم کہہ رہا ہے قاتل سے اپنی بستی چھوڑ دو. سوچیے آپ کا خیال یہ ہے کہ موبائل تھما دو ہاتھوں میں اور اس میں دین کی باتیں نشر کرتے ہو بیٹھے ہوئے, یہ جلسہ ہو گیا, یہ ختم بخاری کا جلسہ ہو گیا, یہ پڑھ لو, یہ سن لو اور یہ دیکھ لو فلم بستر پہ لیٹ کے. یہ آپ کا خیال ہے. سوچیے آپ, جب تک آدمی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جلالہ مرغی ہوتی ہے جو گندگی کھاتی ہے, کیا آپ کی مرغی علماء جانتے ہیں جلالہ کہتے ہیں, وہ گندگی کھانے کی عادی ہو جاتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ اس مرغی کو جو گندگی کھانے کی عادی ہو گئی ہے, اگر آپ اس مرغی کو کھانا چاہتے ہیں, پکانا چاہتے ہیں, تو اسے کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے ایک ڈر میں بند کر دیں تاکہ اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر بڑا جانور ہے تو آپ اس کو 3 دن کے لیے بند کریں, اور اگر مرغی ہے تو 24 گھنٹے کے لیے بند کریں. اس کو ہٹائیے گندگی کی جگہ سے پہلے اور اسے بند کر دیے یہاں گندے کے اندر, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے بدن سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے. پھر آپ اسے ذبح کرو, پھر اس کا گوشت بناؤ, پھر کھاؤ اسے پکا کے. سوچ لیجیے آپ, جو مرغی جانور ہے حرام حلال کی مکلف نہیں ہے. آپ سوچیے تو صحیح, اس مرغی کو کھانے کے قابل بنانے کے لیے تو آپ دروازے بند کریں. اور اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان جو اللہ کے احکام کا مکلف ہے, اسے آپ کس وقت کے لیے مسجد کے ماحول میں رکھیں تاکہ اس کے اندر سے گناہوں کا اثر ختم ہو جائے. اسے کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں. سوچیں میں تو آپ سے بالکل آسان باتیں آپ سے عرض کر رہا, میں تو کوئی مشکل بات نہیں کر رہا, مگر پھر بھی آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو نکالنے کیا ضروری ہے, نکالنے کیا ضروری. جو جہاں پڑھا وہاں پڑھا رہے اور آپ اپنے موبائلوں سے دین کا پیغام پہنچاتے رہے. آپ سے بالکل بے دخل کر سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت گناہوں کی عادی ہو گئی ہے. اس عادت کو چھڑوانے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے, جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اسپتالوں میں رکھا جاتا ہے قید کر کے, تاکہ ایک عرصے تک یہ شراب نہ پئیں. ان کے بدن میں جو شراب کے اثرات ایسے داخل ہو چکے ہیں کہ وہ مجبور کرتے ہیں شراب پینے پر. ان کی عادت کو چھڑوانے کے لیے ان کو اس کو بند کر کے رکھا جانا چاہیے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب آدمی خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, تو اس کا بدن ان گناہوں کی وجہ سے اتنا ان کا عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا کہ وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے جب تک اس کو اس ماحول سے نکال کر عمل کے معاملے میں لایا جائے. تو اس نے ہم نے عرض کیا کہ ہم اس طرح عمل کے ماحول میں رہیں. تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نکالا کرتے جماعت میں جاؤ تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. ان کے بعد کی کیا کمی ہوگی؟ آج ہم اپنی نماز کا صحابہ کی نماز سے مقابلہ کر کے دیکھیں. اس لیے تو نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے. جماعت میں نکل کر خوب موقع ملے گا لمبی نمازیں پڑھنے کا. تہجد کا خوب اہتمام کرو. تہجد یہ رات کا قیام اور یہ تہجد جو کہ یہ تو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے نوافل کی کثرت سے بندہ اللہ کے طرف قریب ہو جاتا ہے. اللہ فرمانے میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اللہ فرمانے میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ نماز کے نوافل کے ذریعے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. تو جو آدمی اللہ کے اتنا قریب ہو جائے گا تو بتائیے تسی کیا پھر اس سے اس بات کا امکان ہے کہ یہ گناہ کرے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی آنکھ اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی زبان اس کے اعضا بن جاتا ہوں, تاکہ کیونکہ یہ سارے اعضا پھر گناہوں سے بچ جائیں گے. اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کریں. اور نوافل کا اہتمام زمان میں نکل ہی ہو سکتا ہے جب آدمی ان تمام اسباب سے ہٹ جاتا ہے جو اسباب آدمی کو تھکا دیتے ہیں دنیا میں, پھر وہ عبادت کے قابل رہتا نہیں ہے. فرمایا کہ عمل کے معاملے میں رہ کر کچھ دن اس کی مشق کرو, تہجد کی, تلاوت کی, ذکر کی, عبادت کی. اس طرح ہمیں نوافل کے ذریعے اس کا اہتمام کرنا ہے. آگے رہا علم کا فریضہ.
علم دو قسم کا ہے، فضائل کا علم، مسائل کا علم۔ فضائل کا علم کیا ہے؟ اللہ کا ارادوں کا یقین دل میں پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی، ادھر گاہک آ گیا، جسے فضائل کا یقین ہے وہ نماز اذان پر دکان بند کرے گا اور گاہک ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آئے گا۔ اور اگر فضائل کا یقین نہیں ہے تو یہ سوچے گا کہ اللہ میں کیا کروں، ادھر یہ گاہک آ گیا، اگر مان نہیں بیچوں گا تو میرا گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ گاہک اس لیے لائے کہ اللہ یہ مال دینا چاہتے ہیں، اللہ تیری بکری کروانا چاہتے ہیں، اللہ اس لیے گاہک کو لائے ہیں، اللہ تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تجھے بلایا جا رہا ہے مسجد میں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے، پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے، نماز کے ٹائم تو اذان سے بہت پہلے بتا دیے گئے تھے۔ آپ پڑھیے، سیرت پڑھیے، اذان تو بہت بعد میں آئی، نماز تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی، نماز کے اوقات تو پہلے بتا دیے گئے۔ تو بات ہے کہ اذان تو عدالت کا سمن ہے، اذان عدالت کا سمن ہے، اگر نہیں گئے سمن پر اور نہیں گئے بلانے پر